ایک عورت اپنی اکلوتی اور خوبصورت بیٹی کے ساتھ اپنی دنیا میں گم خوش خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی اچانک سے بے ہوش ہو گئی اور خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ عورت کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ اس کی بیٹی ہی اس کی کل کائنات تھی۔ اس کا دماغ اس نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روتی پیٹتی گاؤں کے حکیم کے پاس گئی اور حکیم سے بولی، حکیم صاحب، کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے میری بیٹی لوٹ آئے۔ میں اس کے لیے اپنی ساری جمع پونجی تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ حکیم صاحب نے ایک نظر اس غم زدہ عورت پر ڈالی اور اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے کافی سوچ وچار کے بعد بولے، ہاں ایک نسخہ ہے تو صحیح۔ علاج کے لیے ایک ایسے گلاب کے بیج کی ضرورت ہے جو کسی ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس گھر میں کبھی کسی غم کی پرچھائی تک نہ پڑی ہو۔ عورت نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی جا کر ایسا گلاب کا بیج ڈھونڈ کر لے آتی ہوں۔ عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جہاں اس میں لوگوں کے گھروں میں غم کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ بس اسی خیال کو دل میں سوچے اس نے گاؤں کے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک جوان خوبصورت عورت نکلی۔ اس عورت نے اس سے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کبھی کوئی غم دیکھا گیا؟ تو نے اس گھر میں کبھی کوئی غم دیکھا؟ جوان عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی نمودار ہوئی اور اس نے درد بھری مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، میرا گھر ہی تو ہے جہاں زمانے بھر کے غموں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ سال بھر پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ خاوند کے انتقال کے بعد گزر اوقات مشکل سے ہو رہی ہے اور آج کل گھر کا ساز و سامان بیچ کر مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس بیچنے کے لیے بھی کچھ سامان نہیں بچا۔ اس بیچاری جوان عورت کی داستان اتنی دکھ بھری اور غمگین تھی کہ وہ عورت اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی غمگساری اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی، اور جب تک اس نے جانے کی اجازت مانگی تب تک دونوں سہیلیاں بن چکی تھیں۔ دونوں نے ایک عزم سے دوسرے سے ملنے کا وعدہ کیا اور رابطہ رکھنے کا عزم کیا۔ پھر عورت اس کے گھر سے باہر نکلی۔ عشاء سے پہلے یہ عورت ایک اور خاتون کے گھر میں داخل ہوئی جہاں ایک اور صدمہ اس کے لیے منتظر تھا۔ اس خاتون کا خاوند ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھا اور ان کے 4 بچے تھے۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان موجود ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ عورت بھاگ کر بازار گئی اور جیب میں جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے کچھ دالیں، آٹا اور گھی وغیرہ خرید کر لائی۔ وہ عورت اس خاتون کے ساتھ مل کر جلدی جلدی کھانا پکوایا اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو پیار سے کھلایا۔ کچھ دیر بعد مزید دل بہلانے کے بعد ان سب سے اس وعدے کے ساتھ اجازت چاہی کہ وہ کل شام کو پھر ان سے ملنے آئے گی۔ اور دوسرے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر اس امید سے چکر لگاتی رہی کہ کہیں اسے ایسا گھر مل جائے جس پر غموں کی کبھی پرچھائی بھی نہ پڑی ہو اور وہ وہاں سے ایک گلاب کا بیج حاصل کر سکے۔ مگر ناکامی ہر جگہ اس کی منتظر تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس عورت کو کسی نئی دکھ بھری کہانی کا سامنا ہوتا اور یہ عورت مصائب اور غموں سے متاثر انہی لوگوں کا ایک حصہ بنتی چلی گئی اور اپنی کوشش سے ان سب میں خوشیاں بانٹنے میں لگی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عورت بستی کے ہر گھر کا حصہ بنتی چلی گئی۔ وہ نہ صرف اپنا دکھ بھول چکی تھی بلکہ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ ایک ایسے گھر کی تلاش میں نکلی تھی جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔